جی، نون خفیفہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ وہ نون جس کے اوپر جزم ہو اس کو نون خفیفہ بولتے ہیں، اور جس کے اوپر شاد ہو اس کو نون ثقیلہ بولتے ہیں۔ یہ ثقیلہ ہے یا خفیفہ ہے؟ کل ہم نے پڑھی تھی مؤکد بلام تاکید و نون ثقیلہ کی گردان، بلام تاکید و نون ثقیلہ۔ آج ہم نے پڑھنی ہے مؤکد بلام تاکید و نون خفیفہ کی گردان، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جس کے آخر میں یہ ساکن آتا ہے۔ اچھا جی، واحد، تثنیہ۔ شاہ جی سہیل صاحب نہیں آئے آج؟ جی حضور، کسی کا انتقال ہوا تو وہاں گئے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واحد، تثنیہ، جمع، آگے مذکر غائب مونس غائب، وہ آپ سارے اس کو جانتے ہیں۔ تو ابھی میں جمشید بھائی سے بولوں گا کہ مجھے کوئی مضارع کی گردان آپ کروا دیں۔ جملہ ایک سیکنڈ، نون سکیلا کہا آپ نے اور ایک کیا کہا؟ نون خفیفہ، خفیف، خوا فا یا فا ہا۔ نون خفیفہ لیفٹ والا ہے، نون سکیلا شد والا ہے۔ جی میں نے لکھ دیا ہے، نون خفیفہ اس طرح لکھتے ہیں، اور یہ نون ثقیلہ ہے، یہ خفیفہ ہے۔ جس کے اوپر جزم ہو یہ خفیفہ ہوتا ہے، جس کے اوپر شاد ہو یہ ثقیلہ ہوتا ہے۔ ثقیلہ کہتے ہیں بوجھل کو، جو بھاری ہو اس کو ثقیل، ثقل، ٹھیک ہے؟ بوجھ، یہ عربی کے اندر بوجھ کو ثقل بولتے ہیں۔ خفیفہ ہلکا، لائٹ، ٹھیک ہے؟ یہ ہیوی نون ہے، یہ لائٹ نون ہے۔ اچھا جی، جمشید بھائی کوئی گردان مجھے لگا دیں مضارع کی، جی اونلی مضارع کی۔ جی، مغفرات مصدر سے یغفرو، یغفرو، یغفران، یغفرون۔ یغفیرو، یغفرانی، یغفرون۔ آگے میں جی، پڑھوں ساتھ؟ تغفرو، تغفران، یغفرن۔ تغفیرو، تغفرانی، یغفرن، تغفرو، تغفران، تغفرون۔ تغفیرو، تغفرانی، تغفرون، تغفرین، تغفران، تغفرن۔ تغفرین، تغفرانی، تغفرن۔ جی، اغفرو، نغفرو۔ اغفیرو، نغفیرو، یہ ہماری گردان ہوگی۔ اب اس سے پہلے موقت بلام تاکید، لام تاکید اس سے پہلے لگانا ہے۔ لام تاکید مکسور ہوتا ہے مفتوح ہوتا ہے؟ مفتوح۔ لا یغفیرو، لا یغفرانی، لا یغفرون، لا تغفیرو، لا تغفرانی، لا یغفرن، لا تغفیرو، لا تغفرانی، لا تغفرون، لا تغفرین، لا تغفرانی، لا تغفرن، لا اغفرو، اور لا نغفرو۔ اچھا، اب اس سے پہلے ہم نے اگر اس کے بعد نون سکیرہ لگانا تھا تو نون سکیرہ لگانے کے لیے ہم کیا کرتے تھے؟ نمبر 1 کے اوپر تو کیا کرتے تھے؟ یہ 5 جن کے آخر میں پیش ہے، پیش کو ہم نے زبر سے چینج کرنا ہے، ایسے ہی ہے؟ جی پیش کو ہم نے زبر کے ساتھ چینج کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ 7 سیگوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دینا ہے،
یہ نون بھی گر گیا، باقی صرف یا رہ گی، لتغفری رہ گیا، ادھر سے یہ بھی نون گرا دینا ہے اور یہ نون بھی گرا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے جی؟ ساری یہ نہیں گرانا، اوپر والا گرانا تھا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کے بعد نون مشدد کا اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، ابھی 3 چیزیں اور گرانی ہے۔ او اچھا اچھا، سوری میں دیکھ نہیں رہا۔ ابھی جو ہے نا وہ یہ واو جمع بھی گرانی ہے ہم نے، یہ واو جمع بھی گرانی ہے اور یہ یا مخاطب بھی گرانی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہم نون ثقیلہ کا اضافہ کرتے تھے۔ نمبر 1 کے اوپر کیا کرتے ہیں ہم؟ لام مفتوح، لام تاکید کا اضافہ کرنا ہے یہ گردان بنانے کے لیے، پھر اس کے بعد جن کے آخر میں پیش ہے ان کو زبر دینی ہے، دوسرا نمبر۔ تیسرے نمبر کے اوپر 7 سیگوں کے آخر سے نون اعرابی ہوتا ہے، وہ نون اعرابی گرا دینا ہے، یہ تیسرا کام ہو گیا۔ چوتھے نمبر کے اوپر واو جمع گرانی ہے اور یا مخاطب گرانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 1 2 3 یہ اسپیشل ورڈز ہوتے ہیں، یہ اسپیشل ورڈ ایکسٹرا ورڈ ہوتے ہیں، یہ ہم نے گرا دینے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نون ثقیلہ کا اضافہ کرتے ہیں اگر گردان نون ثقیلہ کی ہو، لیکن آج ہم نون خفیفہ کی گردان پڑھنے لگے ہیں تو آج ہم نون خفیفہ کا اضافہ کریں گے۔ سب کے آخر میں نون خفیفہ یعنی کہ نون اس اوپر ساکن ہے، اس کا اضافہ کر دیں۔ یہاں پر ہم نے پڑھا تھا ان 2 سیگوں کے بارے میں، جمع مونس غائب اور جمع مونس مخاطب کا سیگا، کہ یہ دونوں سیگے جو ہے نا وہ اپنی حالت کے اندر برقرار رہتے ہیں، یہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے آخر میں ہم اضافہ کرنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ ان کے آخر میں بھی نون کا اضافہ کریں لیکن ان سے پہلے الف لگا دیں، ایسے ہی کرتے تھے نا؟ جی جی ہاں جی۔ اب میں چاہوں گا جی جمشید بھائی آپ مجھے یہ گردان پڑھ کے سنائے جو بنی کیا ہے۔ جی لا یغفرن، لا یغفرن، آپ نے کیمرہ بند کر دیا؟ ہاں جی، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ آپ کو نظر آنا چاہیے۔ ہاں جی، لا یغفرن، لا یغفران، لا یغفران، ٹھیک ہو گیا۔ جی آگے جی، لا یغفر، لا یہ آ گیا۔ یغفرن، ہاں لا یغفرون، ہاں جی سوری، وہ میں نے شاید ادھر جگہ میں، ٹھیک ہے لا یغفرون، لا تغفرن، لا تغفران، لا یغفرنان، آگے جی، لا تغفرن، لا تغفران، لا تغفرن، لا تغفرن، لا تغفران، لا تغفرنان، لا اغفرن، لا نغفرن۔ جی برہان صاحب یہ گردان ٹھیک بن گئی ہے؟ برہان صاحب نہیں ہے جی۔ فضل علی صاحب یہ گردان ٹھیک بن گئی ہے؟ جی یہ جو الف لگایا ہے نون میں، یہ کوئی پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے۔ مسئلہ بن رہا ہے جی زبردست۔ جی جی جہاں پر بھی ایک جملہ بولا جاتا ہے اجتماع ساکنین، یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے اجتماع ساکنین، ساکنین، 2 ساکن جہاں عربی کے اندر جمع ہو جائے نا، عربی کہتے ہیں ہمارے بس سے باہر ہم یہ لفظ پڑھ ہی نہیں سکتے، 2 ساکن اکٹھے پڑھ ہی نہیں سکتے، یا تو ان کو چینج کریں گے یا وہ لفظ ہی ختم کر دیں گے۔ میری جی بات کی سمجھ آ رہی ہے سب کو کہ اجتماع جی جی ساکنین سے مطلب ہوتا ہے کہ 2 ساکن لفظوں کا اکٹھے ہو جانا۔ جب 2 ساکن لفظ اکٹھے ہو جائیں تو عربی کہتے ہیں یہ ہم سے نہیں پڑھے جا رہے، یہ ہمارے لیے پڑھنا ناممکن ہے۔ جمشید صاحب نے تو ہمت کر کے پڑھ دی ہے نا، عربی کہتے ہیں ہم نہیں پڑھ سکتے۔ تو اب جس کے آخر میں اجتماع ساکنین ہے نا، عربی کہتے ہیں ہم ان لفظوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ لفظ ہمارے کھاتے کے اندر ہی نہیں ہے۔ اس کے آخر میں بھی آ رہا ہے، ادھر بھی آ رہا ہے، ادھر بھی آ رہا ہے، تسنیے کے جتنے سیگے ہیں سب کے آخر میں آ رہا ہے۔ عربی کہتے ہیں ہم یہ تسنیے کے سیگے بنائے گئے ہی نہیں۔ جان چھٹی، واہ
ٹھیک ہے. دو سیگے اور ہیں جن کے آخر میں آ رہا ہے اجتماعی ساکنین. جی عمر بھائی آپ بتائیں گے کون کون سے ہیں؟ عمر بھائی موجود ہے ادھر؟ جی جی قبلہ. ہاں جی، دو سیگے ایسے اور بچ گئے ہیں جن کے آخر میں اجتماع ساکنین ہو رہا ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ جی نظام الدین شاہ صاحب. جی حسین. جمع مونس غائب اور جمع مونس مخاطب. زبردست. یہ دو سیگے ایسے ہیں جن کے آخر میں یہ الف نون آ رہا ہے. الف بھی ہے ساکنہ، نون بھی ساکن ہے، الف بھی ساکن، نون بھی ساکن. ان کو بھی ہم گرا دیں گے. اب اس گردان کے اندر کتنے سیگے باقی بچ گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. اس گردان کے اندر صرف 8 سیگے جو ہے نا وہ باقی بچ گئے ہیں. باقی یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، اور یہ بھی نہیں. یہ ہماری موقت بلام تقید و نون خفیفہ کی گردان ہماری بن گئی ہے. تو اب دوبارہ پڑھتے ہیں یہ کیا گردان ہوگی؟ لا یغفرن، لا یغفرن، لا تغفرن، لا تغفرن، لا تغفرن، لا تغفرن، لا اغفرن، لا نغفرن. دوبارہ پڑھتا ہوں. لا یغفرن، لا یغفرن، لا تغفرن، لا تغفرن، لا تغفرن، لا تغفرن، لا اغفرن، لا نغفرن. ٹوٹل جو ہے نا یہ 5 اور 3 8 سیگے جو ہے نا وہ اس گردان کے اندر ہوتے ہیں، اس سے اضافی اوپر نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب جو ہے نا وہ ہمارے پاس عبد الرحمن جلالی صاحب آ گئے ہیں. تو عبد الرحمن جلالی صاحب ایک جو ہے نا وہ ہم نے گردان کر دیا موقت بلا میں تک انہوں نے خفیفہ کی. ایک مصدر ہے جی ہمارے پاس شربن. شربن مصدر سے فعل مضارع معروف موقت بلام تاکید انہوں نے خفیفہ کی گردان آپ کریں گے؟ جی عبد الرحمن جلالی صاحب اگر ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے. جی جی سر. ہاں جی. شرب المصدر سے. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے شاباش. آ رہی آواز میری؟ جی آواز آپ کی آ رہی ہے، زبردست آ رہی ہے. یشرب، یشربو، لیشربن، لیشربانی، لیشربون. ہم نون خفیفہ کی گردان کر رہے ہیں. چلیں میرے خیال میں آپ نے ابھی تک جو ہے نا وہ سنی نہیں ہے، لیٹ آئے ہیں. چلے جمشید بھائی آپ کر دیجئے پلیز. جی جناب. لا یشربن، لا لا یشربن، یشربن. شاربہ سوری، یشربو ہوتا ہے. لا یشربن. معذرت. لا یشربن، لا یشربن، لا تشربن. اس کا جمع مونس نہیں ہے. لا تشربن، لا تشربن، لا تشربن، لا اشربن، لا نشربن. زبردست ہو گیا جی. سید نظام الدین شاہ صاحب. جی فاتح مصدر ہے، فاتح مصدر سے گردان کریں موقت بلام تاکید بنون خفیفہ کی. لیفتحن، لیفتحن، لتفتحن، 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 لأفتحن، لنفتحن. کیا بات ہے جی، زبردست ہو گیا. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. جی فضل علی صاحب جی ہمارے پاس ایک مصدر ہے جی ضربن مصدر، مشہور و معروف مصدر ہے. جی اس سے بنے گا مضارع یضرب. یضربو بالکل ٹھیک ہے. یضرب، لا یضربن، لا یضربن، لا لیضربن، یضربن. جی لا تضربن، لا تضربن، لا تضربن، لا تضربن، تضرب، لتضربن، لا لتضربن، تضرب. جی لا تضربن، لا لا اضربن، لا نضربن، لأضربن. لا اضربن، لا نضربن. ٹھیک ہو گیا. میرا ایک سوال ہے.
کہ یہ جو تثنیہ کے صیغے ہیں، مثال کے طور پر ہم جو ہے نا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ دو ضرور ماریں گے، وہ دو ضرور ماریں گے. اگر یہ تثنیہ کا صیغہ نون خفیفہ کے اندر نہیں ہے، اگر ہمیں یہ صیغہ استعمال کرنا پڑ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ سوال ہے میرا. نون ثقیلہ والا صیغہ استعمال کریں گے. جی، ایک پوائنٹ آف ویو ہمارے پاس آیا ہے کہ نون ثقیلہ والا صیغہ استعمال کریں گے. اس کے علاوہ اور جی؟ بھائی اور کوئی بتا دے. یہ بھی نہیں، جمشید بھائی آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہمارے پاس. اوکے. کوئی اور بتائے؟ عبد الرحمٰن جلالی صاحب جی آپ بتائیے کہ اگر یہ تثنیہ کا صیغہ ہمیں استعمال کرنا پڑ جائے تو اس گردان کے اندر تو نہیں ہے، پھر یہاں پر کیا استعمال کریں گے ہم؟ جمع کا صیغہ. جی، دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جمع کا صیغہ. جی، اس کے علاوہ اور کوئی جی؟ دو ہیں، ایک کہتے ہیں جمع کا صیغہ استعمال کریں گے، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے نا وہ تثنیہ کے لیے وہ نون ثقیلہ والا صیغہ استعمال کریں گے. آپ کو تھوڑا سا فرق بتا دیتا ہوں کہ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کے درمیان میں فرق کیا ہوتا ہے. ایک تو لفظوں کے اندر فرق آ گیا، دوسرے میننگ کے اندر کیا فرق ہے. نون ثقیلہ یہ سمجھ لے کہ اس کے اندر جو سٹریس دیا جاتا ہے نا وہ 100% دیا جاتا ہے، 100% سٹریس دیا جاتا ہے. نون خفیفہ کے اندر جو ہے نا وہ سمجھ لے کہ 80% 70% سٹریس دیا جاتا ہے. نون خفیفہ کے اندر سٹریس کم ہوتا ہے، نون ثقیلہ کے اندر جو ایمفیسائز کیا جاتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے نا وہ دونوں کے اندر ہوتا سٹریس ہی ہے. تو اگر ہمیں ان تثنیہ کے صیغوں کی جگہ کے اوپر کوئی صیغہ استعمال کرنا پڑ جائے تو یہاں پر ہم نون ثقیلہ والا ہی صیغہ استعمال کریں گے، کیونکہ وہ آلریڈی ہمارے پاس بنا ہوا موجود ہے، ہم وہی استعمال کریں گے. یہاں پر اور یہ جو 4 صیغے ہیں یہاں پر اگر کوئی استعمال کرنا پڑ جائے تو ہم جو ہے نا وہ وہی استعمال کریں گے، نون ثقیلہ والا. ٹھیک ہے، چلیں جی، یہ تو ہماری ہوگی گردان. اب اس کے حوالے سے کسی کا کوئی کویشچن رہتا ہو، کوئی سوال رہتا ہو؟ کلیئر ہو گیا؟ اگر کلیئر ہو گیا ہے تو اب ہم جانے لگے ہیں علم نحو کی طرف. لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا علم نحو کے اندر، کیا پڑھا تھا جی؟ کوئی بتا دے. جو لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے نا وہ نحو کا سبق پڑھا تھا وہ کون سا پڑھا تھا؟ کوئی ایک بندہ بتا دے. افعال ناقصہ. جی، افعال ناقصہ پڑھے تھے جی. جو ہے نا وہ صحیح نظام الدین شاہ صاحب افعال ناقصہ کیا کرتے ہیں جی؟ ہاں جی شاہ جی، افعال ناقصہ چلیں یہ بتا دیں یہ کس کے اوپر داخل ہوتے ہیں؟ جی یہ جملہ اسمیہ فعل ناقص یہ داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر. ٹھیک ہو گیا. جملہ اسمیہ کا مطلب ہوتا ہے جی مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر پر فعل ناقص داخل ہوتا ہے. اچھا، فعل ناقص مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے تو ان کے ساتھ کرتا کیا ہے؟ مبتدا کو رفع دیتا اور خبر کو نصب. مبتدا کو رفع، خبر کو نصب. زبردست ہو گیا. اور مبتدا کو اس کا کیا کہتے ہیں؟ فعل ناقص کا اسم. ناقص کا اور خبر کو فعل ناقص کی خبر کہتے ہیں. آج ہم نے پڑھنا ہے جی حروف مشبہ بالفعل. حروف مشبہ بالفعل آج ہم نے یہ پڑھنے ہیں. اب حروف ہیں حروف مشبہ بالفعل، لیکن ان کی مشابہت جو ہے نا وہ فعل کے ساتھ ہے.
ہیں حروف لیکن ورب کے ساتھ یہ جو ہے نا یہ مشابہت رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ حروف مشبہ بالفعل یہ بھی مبتدا پر داخل ہوتے ہیں اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. اب یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ فعل ناقص کا الٹ کرتے ہیں. فعل ناقص مبتدا کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے. حروف مشبہ بالفعل مبتدا کو نصب دیں گے، خبر کو رفع دیں گے، اور مبتدا کو ان کا اسم کہیں گے اور خبر کو ان کی خبر کہیں گے. آگی سمجھ حرف مشبہ بالفعل کی؟ جی عمر بھائی آپ بتائیے کہ حروف مشبہ بالفعل کن کے اوپر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا پہ نصب دیتا ہے اور خبر پر رفع. ہاں جی مبتدا کو ان کا کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں، اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں. زبردست ہو گیا ماشاءاللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا حسین بیٹا آپ بتائیے حروف مشبہ بالفعل کن کے اوپر داخل ہوتے ہیں؟ منصوب مبتدا پہ مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ سے پہلے آتے ہیں اور مبتدا کو کیا کرتے ہیں جی؟ نصب دیتا خبر کو رفع. خبر کو رفع دیتے ہیں. اب یہ کتنے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں. فعل ناقص کتنے ہیں؟ 13. حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ 6. ان، ان، کا ان، لیکن، لعل، لیتا. ان، کا ان، لیکن، لعل، لیتا. یہ 6 حروف ہیں. ان کا نام کیا ہے جی؟ حسین بیٹا آپ بتائیے گا. ان لوگ کا نام ان، انا، کیا حروف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے بیٹا آپ ایک دفعہ پڑھ لیں خیر. ٹھیک ہے. ان، کا ان، لیکن، لعل، لیتا. ان کا نیم کیا ہے جی؟ حروف مشبہ بالفعل. حروف مشبہ بالفعل. یہ 6 حروف مشبہ بالفعل ہیں. اب ان کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ان، انا جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک. بے شک، نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے. قرآن مجید کے اندر اکثر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کا انا، کانا کس کے لیے آتا ہے؟ اور اردو کے اندر اس کا ترجمہ ہوتا ہے گویا کہ. ایک چیز کو جو ہے نا وہ دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. انگلش کے اندر اس کو لائک بولتے ہیں. لائک، لائک اور سملر. سیملر. بالکل ٹھیک ہے. سیملر. مثال کے طور پر میں جو ہے نا وہ عمر بھائی کہتے ہیں کہ حسین جو ہے نا حسین یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ چاند ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ بولیں گے ایک ہے حسین قمر، حسین قمر، کہ حسین جو ہے نا وہ چاند ہے. تو اب یہاں پر وہ کہیں گے جی کا انل حسین قمر. اب یہاں پر حسین کے اوپر زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی، کیا آئے گی آخر میں؟ خبر ہے نا یہ، تو اس پہ نہیں نہیں یہ اسم ہے. خبر تو کہ یہ ہے، یہ اسم ہے. نصب آئے گا. نصب آئے گی. کان نل حسین کاما
رو कामरुन, दो पेशे हैं तो दो पेशें लगेंगी। मैंने आपको बताया था कि या तो आखिर के अंदर तनवीन होती है या शुरू के अंदर अलिफ लाम होता है। अलिफ लाम हो तो तनवीन नहीं होती, तनवीन हो तो अलिफ लाम नहीं होता। ठीक हो गया? जी। क्लियर हो गया? कान्ना खमरू। का अन्नल कान्ना हुसैना कमरन, गोया के हुसैन जो है ना वो कमर है, चांद है। ठीक है, कि आप किसी को किसी चीज के साथ तशबीह देते हैं ना तो उसके लिए कान्ना को इस्तेमाल किया जाता है। लाकिन लफ्ज से जाहिर हो रहा है, लाकिन उर्दू के अंदर इसको बोलते हैं लेकिन, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं बट, लेकिन लाकिन ये आपस के अंदर जो है ना वो मिलते जुलते अल्फाज है। ये अब्दुर्रहमान जलाली साहब ने बड़े शौक के साथ जो है ना वो ड्रामा देखा हुआ है अर्तुरुल का। ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना वो है ना लैंग्वेज, टर्किश लैंग्वेज जो है, उसके अंदर भी जो है ना वो इसको लाकिन बोला जाता है। इस लेकिन के लिए, बट के लिए, लाकिन्ना के लिए लाकिन वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टर्किश के अंदर भी लाकिन इस्तेमाल किया जाता है। तो लाकिन लेकिन ये आपस के अंदर सिमिलर वर्ड्स हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते मर्द हैं। मतलब इनका जो है ना वो आपको समझ आ जाएगा कि लेकिन बट, ठीक है, कि ये बात हो तो ऐसे रही है लेकिन ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है। तो अब बट जिस मकसद के लिए आता है, लेकिन जिस मकसद के लिए आता है, लाकिन अभी उसी मकसद के लिए आता है। लेकिन ये मीनिंग क्या बता रहा हूं, वर्ड के अंदर क्या चेंजिंग करेंगे, लाकिन्ना लफ्ज के ऊपर दाखिल होगा तो मुब्तदा को नस्ब देगा, खबर को रफा देगा। ला अल्लाह, शायद, परहैप्स, शायद। ठीक है, परहैप्स के लिए ये जुमला आता है कि शायद के जो है ना ये काम ऐसे है, शायद के काम ऐसे है। यानी कि आपको किसी काम के करने के अंदर ना डाउट है, तो उस डाउट को आप जो है ना वो बताने के लिए जो है ना वो आप ला अल्लाह का इस्तेमाल करते हैं। वो आपने माजी शक्की पढ़ी हुई थी ना, माजी शक्की, तो माजी शक्की के शुरू में भी आप ला अल्लाह लगाते थे। तो आपने जुमला इस्मिया के अंदर भी कोई शक आपको पैदा हो गया तो उसके लिए भी आपने ला अल्लाह शुरू के अंदर लगाना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो है ना वो अब इसी को ले लें, हुसैन उन कामर, हुसैन जो है ना वो चांद है। तो अब अगर ये आपको इस बात में डाउट है ना कि हुसैन चांद है या हुसैन तारा है या हुसैन क्या है, ठीक है, तो उसके लिए शुरू के अंदर हम लगाएंगे ला अल हुसैना कामरुन, कि शायद के हुसैन जो है ना वो चांद है। ठीक हो गया? तो अब ये ला अल्लाह जो आता है ना ये डाउट के लिए आता है। आपको किसी जुमले के अंदर, किसी बात के अंदर, किसी खबर के अंदर कोई डाउट है तो उसके लिए आप ला अल्लाह का जुमला, ला अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जो है ना वो आप जुमला इस्मिया लगाते हैं। जुमला इस्मिया के अंदर ये मुब्तदा को नस्ब देगा, खबर को ये रफा देगा। लईता ये काश के लिए आता है, काश, लैता है या खलास। लैसा? जी, लैता है या लई लैसा है? लईता, ओके। लईसा, लईसा ये फेल नाकिस है। ओके। लईता फेल मुशब्बा, हरफ मुशब्बा बिलफेल है। ठीक है, लईता हरफ मुशब्बा बिलफेल है और लईसा फेल नाकिस है। लईसा नफी के लिए आता है, लईता ये काश का माना देने के लिए आता है। कोई तमन्ना है आपकी, कोई आरजू है कि काश विश। के जो है ना वो हम जो है ना हज किया होता, काश हमने उम्रा किया होता, काश जो है ना वो हम जो है ना वो फलां जगह के ऊपर गए होते, फलां जगह के ऊपर गए होते। तो वो कोई आपने तमन्ना का इजहार करना है ना, तो उसके लिए जो है ना वो आप काश का जुमला जो है ना वो ये लईता का लफ्ज आप जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। इन्ना अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, ला अल्ला, लईता। ठीक है, लैता 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 जवाज इत्नैन। हाँ, काश के जो है ना वो मेरी चार बीवियां होती, ये भी बात की जा सकती है। तो उसके लिए काश का जुमला इस्तेमाल करता है, ये इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, बेसिकली ये विशफुल विश काइंड ऑफ सब, राइट? मुझे लगता है भाभी नहीं बैठी हुई है पास। ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ। नहीं नहीं, लैता समझ में अच्छा आ गया। लईता समझ में आ गया, ला अल्लाह से, ला अल्लाह से सही समझ में आ गया। Perhaps. ठीक है, पर है शक। लाकिन्ना बट के मीनिंग के अंदर है, लेकिन के मीनिंग के अंदर है। ठीक है,
یہ کأن یہ تشبیہ دینے کے لیے ہے، ریزیمبلنس بیان کرنے کے لیے ہے، لائک وائز سملیرٹی کو بیان کرنے کے لیے ہے. ان نو ڈاؤٹ. نو ڈاؤٹ کے لیے جو ہے نا یہ لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کو کوئی شک نہیں ہے اس چیز کے اندر. ان اللہ مع الصابرین ان اللہ علی کل شیء قدیر. قرآن کی کئی جگہ کے اوپر جو ہے نا یہ لفظ استعمال ہوا ہے ان. اب یہ دونوں ان کے دونوں کے درمیان میں ایک ڈفرنس ہے، ایک فرق ہے. جی فرق ہے. انا یہ بھی نو ڈاؤٹ کے لیے آتا ہے، انا یہ بھی نو ڈاؤٹ کے لیے آتا ہے. انا یہ بھی بے شک کے لیے آتا ہے، انا یہ بھی بے شک کے لیے آتا ہے. اس سٹیپ کے اوپر میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ اگر تو سینٹنس سٹارٹ ہو رہا ہے نا، تو سینٹنس کے سٹارٹ کے اندر اگر آپ نے جو ہے نا وہ کوئی ایک لگانا ہے تو آپ انا لگائیں گے. جی جی سینٹنس سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں پر کوئی لگانا ہوگا تو آپ انا لگائیں گے. مڈ آف دا سینٹنس آپ نے اگر کوئی لگانا ہوگا نا، مڈ آف دا سینٹنس، تو آپ انا لگائیں گے. انا ٹھیک ہے، آتینا کل کو. جیسے انا آتینا کل کوثر، جب یہ سینٹنس کے سٹارٹ کے اندر لگ رہا ہے تو انا ہے. ٹھیک ہو گیا. انا مثال کے طور پر علم تو ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اب یہ جو درمیان کے اندر لگا ہے نا یہ انا ہوگا. درمیان کے اندر لگے گا تو وہ انا ہوگا، اور شروع کے اندر لگے گا تو وہ انا ہوگا. بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ جی ایک اور بات، تھوڑی سی اور بات کر دوں. اس کے رولز بہت زیادہ ہیں، لیکن جو موسٹلی استعمال ہوتے ہیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں تاکہ جن کے ساتھ آپ کا واسطہ زیادہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک لفظ ہے قول. قول یہ مصدر ہے. اس مصدر سے آگے مختلف قسم کے جو ہے نا وہ سیغے بنتے ہیں. قالا یقول تقول قالت قلتا. یہ یعنی کہ ماضی کے سیغے لے لیں، قول مصدر سے ماضی کے سیغے لے لیں، مضارع کے سیغے لے لیں. قل امر کا سیغہ ہے، قل لے لیں. قول جہاں پر بھی ہوگا نا قول، اس کے بعد آپ انا کو یوز کریں گے، سوری انا کو. قول لفظ یا اس کے مشتقات آ گئے ہیں تو ان کے بعد جو ہے نا وہ آپ انا کا لفظ یوز کریں گے، بے شک مڈ آف دا سینٹنس کیوں نہیں آ گیا. کلیئر ہو گیا؟ بے شک وہ سینٹنس کے درمیان میں کیوں نہیں آ گیا، لیکن وہ قول لفظ کے بعد آ رہا ہے، قول لفظ کے متعلقہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم انا ہی استعمال کریں گے، بے شک وہ مڈ آف دی سینٹنس کیوں نہیں ہے. سمجھ آ گئی اس بات کی؟ کلیئر ہو گیا؟ جی جی صوفی عمر صاحب جی نہیں، پلیز آپ بتائیے کہ انا کہاں استعمال ہوتا ہے، انا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ انا کوئی سینٹینس کے شروع میں ہوتا ہے، انا سینٹینس کے بیچ میں آئے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے، آئی ایم شور، زبردست ہے. اور جو ہے نا وہ اگر قول ہے، قول کا لفظ ہے تو اس کے مشتقات کے بعد جو ہے نا وہ کیا استعمال ہوگا؟ انا انا کے انا، دوبارہ بتائیے گا. قول کے بعد میں نے بولا کہ قولن ہے یا اس کے کچھ سیگا جات ہیں، ان سیگا کے بعد ہم انا لگائیں گے کہ انا لگائیں گے؟ نہیں قبلہ، یہ تھوڑا سا میرے لیے کنفیوژن، اس کو سمجھ نہیں نہیں سمجھ آئی؟ شاید جی چلیں یہ ابھی جی سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں بتاؤں. جی آپ بتا دیں. جی کولون جب بھی آئے گا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ انا ہی استعمال ہوگا، ہاں وہ کسی پوزیشن میں آئے، شروع میں آ جائے یا درمیان میں آ جائے. بالکل آپ نے ٹھیک بولا ہے. تو ابھی جی لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہے. چلیں یہ انا اور انا کی ڈیٹیل جو ہے نا یہ کل ہم پھر پڑھ لیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی کر لیتے ہیں کہ جی حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں. انا، انا کا انا، لاکننا، لعل، لیتا. ٹھیک ہے، انا انا یہ بے شک کے لیے آتا ہے، نو ڈاؤٹ کا میننگ دینے کے لیے آتا ہے. کا انا یہ سملیرٹی کے لیے، لائک وائز کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، اور لاکنہ یہ بٹ کے لیے، لیکن کے لیے آتا ہے. لعل یہ شاید کے لیے آتا ہے، پرہیپس کے لیے آتا ہے. اور لیتا یہ کاش کے لیے آتا ہے، کوئی آپ کی تمنا ہے اس کو جو ہے نا وہ آپ
بیان کرنا چاہتے ہیں، ڈسکرائب کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے لیتا کا لفظ یوز کیا جاتا ہے۔ اب یہ 6 کے 6 حروف مشبہ بالفعل یہ جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہوں گے، اور مبتدا کو کیا کریں گے؟ مبتدا کو نصب دیں گے خبر کو کیا کریں گے؟ یا رفع دیں گے۔ رفع دیں گے۔ چلیں جی، آج کے لیے جو ہے نا وہ اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آج کا ہوم ورک بھی آپ لے لیں۔ قرآن مجید کا جو 5واں رکوع ہے اس میں سے کسی نے کوئی بھی ہوم ورک نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ 5ویں رکوع میں سے آپ کو دوبارہ جو ہے نا وہ ہوم ورک دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارے حروف مشبہ بالفعل ہے نا، انا، انا کا انا، لاکننا، لا اللہ، لیتا، اگر یہ حروف آپ کو سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں سے کہیں پہ مل جاتے ہیں نا، تو آپ نے ان کو لکھنا ہے، آگے ان کی اسم بھی لکھنی ہے، اسم بھی لکھنا ہے، ان کی خبر بھی لکھنی ہے۔ لکھنے کے بعد آگے ان کی ٹرانسلیشن بھی آپ نے لکھنی ہے، لکھ کے تو وہ آپ نے شیئر کر دینی ہے گروپ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے آپ کے 2 لیسن ہو گئے۔ ایک تو ہے وہ حرف جو ہے نا وہ اس کو بولتے ہیں موکل بلام تقیبا نون خفیفہ، گو کہ وہ استعمال بہت کم ہوئی ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن چونکہ اس کا استعمال ہے لہذا میں نے آپ کو وہ ایک دفعہ پڑھا دی ہے۔ زیادہ تر نون ثقیلہ ہی استعمال ہوتی ہے، نون خفیفہ استعمال ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی آپ کو پڑھا دی۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر ادھر آ جائیں جو ہے نا وہ علم ناف کی طرف، تو اس کے اندر آج ہم نے حرف مشبہ بالفعل پڑھے ہیں۔ مبتدا کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں، انا، انا کا انا، لاکننا، لا اللہ، لیتا، ان کا معنی کیا ہوتا ہے، ان کو کب یوز کیا جاتا ہے، اور یہ مبتدا کے اوپر نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور کا کوئی کویشچن ہو اس حوالے سے؟ ہیں جی، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے؟ چلیں جی، آج کے لیے اتنی کافی ہے۔ اللہ حافظ جی۔ اللہ حافظ۔ اللہ